السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 151 ایپیسوڈ نمبر 151 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 449، بزرگوں کی نماز۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں ظاہر کا وضو کرتا ہوں اور باطن کا بھی وضو کر لیتا ہوں۔ وہ وضو میرا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں اور باطنی وضو میں توبہ کے پانی سے کرتا ہوں۔ پھر مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور کعبہ شریف کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ مقام ابراہیم کو دونوں ابرو کے درمیان رکھتا ہوں، بہشت کو اپنی دائیں جانب اور دوزخ کو اپنی بائیں جانب، پلسرات کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں، ملک الموت کو پشت کے پیچھے خیال کرتا ہوں اور دل کو خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں، بلکہ اس کو مکمل طور پر سونپ دیتا ہوں۔ اس وقت بڑی تعظیم کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں، بڑی حرمت کے ساتھ قیام کرتا ہوں، بڑی ہیبت و شوکت کے ساتھ قرت کرتا ہوں اور بڑی عاجزی کے ساتھ رکوع میں جاتا ہوں، نہایت عاجزی کے ساتھ سجدہ بجا لاتا ہوں، بہت ہی حلم اور بردباری کے ساتھ قاعدے میں بیٹھتا ہوں، نہایت شکر گزاری کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ میں اس طرح سے اپنی نماز ادا کرتا ہوں۔ سبق: اللہ والوں کی نماز واقعی نماز ہوتی ہے، ایک ہماری نماز بھی ہے، ہزارہ خامیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ایک شخص جس نے ساری عمر نماز ہی نہ پڑھی ہو، وہ ان اللہ والوں پر اعتراض کرے تو کس قدر ناعاقبت اندیش ہے۔ حکایت نمبر 451، بزرگوں کی دعا۔ ایک حاکم جس کا نام عمرو لیث تھا، بیمار پڑ گیا۔ ایسا بیمار ہوا کہ طبیب اس کے علاج سے تھک گئے، مگر وہ اچھا نہ ہو سکا۔ آخر کسی نے کہا کہ دوا کی تو انتہا ہو گئی، اب کسی مستجاب الدعوات سے، یعنی جس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اس سے دعا کروائی جائے۔ چنانچہ سب نے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ وہ بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی ہیں، ان سے دعا کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ آپ کو بلایا گیا۔ آپ اللہ کے فرمان کے مطابق تشریف لے گئے، یعنی اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور اطاعت کرو اپنے بادشاہ کی۔ جب مریض کے پاس بیٹھے، اس سے فرمایا کہ دعا ایسے شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ کرے، خدا کی جانب رجوع کرے۔ اے عمرو، تیرے قید خانے میں بہت سے بے گناہ قیدی بھی ہیں، پہلے ان سب قیدیوں کو رہا کر اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، پھر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ عمرو ابن لیث نے ایسا ہی کیا، قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا اور توبہ کی۔ پھر حضرت سہل نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے خداوند، تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت اس کو دکھائی، اسی طرح اب اپنی اطاعت کی عزت بھی اس کو دکھلا دے، اور جس طرح سے تو نے اس کے باطن کو لباس توبہ پہنایا، اسی طرح اس کے ظاہر کو بھی لباس عافیت پہنا دے۔ آپ یہ دعا کر ہی رہے تھے، عمرو ابن لیث بالکل اچھا ہو گیا۔ عمرو ابن لیث نے آپ کو بہت سا مال نذر دینا چاہا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ سبق: جہاں دوا کی انتہا ہو، وہاں دعا کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ
کہ دعا کی قبولیت کے لیے جہاں دعا مانگنے والے کا مستجاب الدعوات ہونا چاہیے، وہیں وہ شخص جس کے لیے دعا کی جائے اسے بھی اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جب دونوں طرف سے ایک پاکیزگی اور عفت پائی جائے گی تو دعا بہت جلد سن لی جائے گی۔ حکایت نمبر 452، نرالی دعا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی ایک روز جماعت کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے دجلہ کے کنارے جوانوں کی ایک جماعت دیکھی جو فسق اور فجور میں مبتلا تھی۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا، حضور ان کے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب بدماشوں کو ہلاک کر دے اور ان کی نحوست پھیلنے نہ پائے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتا ہوں، تم سب میرے ساتھ دعا پر آمین کہو۔ چنانچہ سب نے ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے دعا کی، الہی جس طرح تو نے ان کو اس جہاں میں عیش و عشرت میں رکھا ہے، اسی طرح ان کو اس جہاں میں بھی عیش و عشرت عطا فرما۔ آپ کی اس دعا پر ساتھیوں نے تعجب کیا اور اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، میرا مقصد ابھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس جماعت کی نظر جیسے ہی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی پر پڑی، انہوں نے باجے گاجے توڑ پھوڑ ڈالے، شراب پھینک دی، زور زور سے رونے لگے، سب آ کر آپ کے قدموں میں گر گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھ لیا تم نے کہ مراد حاصل ہو گئی، بغیر اس کے کہ یہ غرق ہوں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ سبق: بزرگوں کی دعاؤں سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ جو کام تیر اور تلوار سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ کام کسی اللہ والے کی نظر اور دعا سے فوراً ہو جاتا ہے۔ حکایت نمبر 453، روحانی حاکم۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے ماموں شہر کے حاکم تھے۔ ایک روز اس حاکم کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی بیٹھے ہوئے روٹی کھا رہے تھے اور ایک کتا بھی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حاکم شہر نے دیکھا کہ حضرت معروف ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور ایک لقمہ اس کتے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ کے ماموں نے دیکھ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ کتے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں شرم ہی کے سبب تو اس کتے کو روٹی کھلا رہا ہوں۔ آپ نے سر اٹھایا، ایک پرندے کو جو ہوا میں اڑ رہا تھا آواز دی، وہ پرندہ حکم پاتے ہی نیچے اتر آیا، آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن اپنے پر سے اپنا منہ اور اپنی آنکھیں چھپا لی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھ لو، جو شخص خدا تعالیٰ سے شرم کرتا ہے، ہر چیز اس سے شرم کرتی ہے۔ آپ کے ماموں نے یہ شان دیکھی تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ سبق: اللہ والوں کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کی مخلوق کی ہمدردی سے معمور ہوتے ہیں، وہ بھوکے کتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ پھر جس کے دل میں کسی بھوکے انسان کا بھی خیال نہ ہو تو وہ کس طرح سنگ دل اور غافل ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ غربا اور مساکین سے نیک سلوک کرنا اور ہمدردی رکھنا دراصل یہی شرم اور حیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا اللہ والوں کی حکومت جانوروں پر بھی جاری ہے۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں، تو ہم گردن از حکم داور میچ، تو ہم گردن از حکم داور میچ، کہ گردن نہ پیچ دز حکم تو ہیچ، یعنی تم اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کرو تو ساری مخلوق میں سے کوئی تمہارے حکم کی سرتابی نہ کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اولیاء اکرام کے تعلق سے مزید کچھ نئی حکایات کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔